اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین کو ولادت بسعادت بانوئے بزرگ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تمام مومنین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات آپ تمام مومنین و مومنات کو ہمیشہ اس بی بی کے صدقے میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ مومن کرام، آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز ایک ہمارے دوست ہیں ان کی زیادہ کہنے کے اوپر، اور ایک دو اور دوست بھی ہیں جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جنہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں جو مسافر کی نماز کے بارے میں ہو۔ آج ہم اپنی گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مسافر کی نماز جو ہے یہ جب سفر کرتا ہے تو آیا وہ نماز پوری پڑھے گا یا قصر کر کے پڑھے گا۔ قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی 4 رکعتی نماز ہے تو ہم نے اس کو 2 رکعتی نماز کر کے پڑھنا ہے۔ مثلاً ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کی جب ہم سفر کریں گے تو اس کو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور اسی طرح عصر کی بھی 4 پڑھتے ہیں تو جب سفر کریں گے تو 2 اس کو پڑھیں گے، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بھی۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ فقط 4 رکعتی کی قصر ہوتی ہے، یعنی ان کو 2 کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی 4 ہے تو 2 کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ورنہ جو فجر کی نماز ہے 2 رکعت، اس میں ہم اس کو شکستہ کر کے نہیں پڑھ سکتے، یعنی ہم اس کو 2 کا 2 ہی پڑھیں گے۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز ہے 3 رکعت، تو اس کو 3 ہی پڑھیں گے، 3 ہے تو اس کو 2 نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ احکام اور حکم اسی طرح دیا گیا ہے۔ اب کیا یہ نماز ہے جو مسافر کی ہے، کب یہ شکستہ نماز یا قصر کر کے پڑھے گا؟ تو آیت اللہ سستانی دامت برکاتہ کے فتوے کے مطابق کہتے ہیں کہ 8 شرائط ہیں، اگر 8 شرطیں موجود ہیں تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے، ورنہ اس کی نماز پوری ہوگی، وہ پوری نماز کر کے پڑھے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسافر جب سفر کر رہا ہے تو آنے جانے کا 44 کلومیٹر ہونا چاہیے، 44 کلومیٹر ہوگا تب ہم نے آنے جانے کا 44 یعنی 44 کلومیٹر ہوگا تو ہم نے نماز قصر پڑھنی ہے۔ اگر 44 کلومیٹر آنے جانے کا نہیں بنتا، حتیٰ 43 کلومیٹر بنتا ہے، تب بھی ہم نماز پوری پڑھیں گے، ہماری نماز قصر نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ مسافر اپنے سفر کی ابتدا جو ہے وہ جب 44 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے تو وہ قصد بھی رکھتا ہو کہ میں اتنا سفر کر رہا ہوں۔ اگر قصد نہیں رکھتا، یعنی سفر کرتا رہتا ہے، 44 کلومیٹر کر جاتا ہے، یعنی آنے جانے کا 44 کلومیٹر کر جاتا ہے، یعنی مثلا 50 کلومیٹر کا سفر کر کے پھر اپنے وطن پہ واپس لوٹ آتا ہے تو وہ اس کی نماز پوری ہوگی، وہ نماز قصر نہیں کرے گا، یعنی قصد ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مسافر اپنے ارادے سے پھر نہ جائے، یعنی اس نے 15 کلومیٹر سفر کیا ہوا تھا، یعنی اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، 15 کلومیٹر سفر کیا ہوا تھا، پھر اس نے اپنے سفر کا قصد ہی ختم کر دیا، یعنی وہ ارادہ بدل گیا، جو کام کے لیے جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا، تو جب واپس پلٹ آئے گا تو اس کی نماز بھی پوری ہوگی، اس کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مسافر جہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے وہاں 10 دن رہنے کا قصد نہ رکھتا ہو۔ اگر وہ جہاں جا رہا ہے وہاں 10 دن جانے کا قصد کرتا ہے تو جب پہنچے گا وہاں پہ تو وہ نماز پوری پڑھے گا، اس کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ نمبر 5، مسافر حرام کام کے لیے سفر نہ کر رہا ہو۔ جو نعوذ باللہ حرام کام کے لیے سفر کرتے ہیں وہ نماز پوری پڑھیں گے۔ مثلا نعوذ باللہ کوئی بندہ چوری کرنے کے ارادے سے سفر کرتا ہے، یا مثلا شراب خریدنے کے لیے سفر کرتا ہے، یا کوئی بہت سارے مقامات ہیں جو حرام ہیں،
ان حوالے سے اگر سفر کرتا ہے تو چاہے 100 کلومیٹر چلا جائے تو وہ اپنی نماز پوری کر کے پڑھے گا، اس کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ نمبر 6، ان لوگوں میں سے نہ ہو جو خانہ بدوش ہوتے ہیں۔ جو لوگ خانہ بدوش ہوتے ہیں ان کی نماز پوری ہوتی ہے۔ خانہ بدوش کون لوگ ہوتے ہیں؟ مثلاً کوئی اپنے بھیڑ بکریوں کو، جانوروں کو چرانے کے لیے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں جاتا ہے، جہاں اپنے جانوروں کا چارہ ملتا ہے، وہاں رات رہ جاتے ہیں، دن رہ جاتے ہیں، 2 دن 3 دن 4 دن رہ جاتے ہیں، تو ان کی نماز پوری ہوگی، کیونکہ وہ خانہ بدوش ہیں۔ جہاں جاتے ہیں ان کا وہاں گھر ہو جاتا ہے، یوں نہیں ہے کہ وہ مسافر کی زندگی گزار رہے ہوں۔ نمبر 7 وہ ہے کثیر السفر۔ جو کثیر السفر ہے اس کی نماز بھی پوری ہوگی، کثیر السفر کی نماز پوری ہوگی، وہ کامل نماز کر کے پڑھے گا، وہ شکستہ یعنی قصر نماز اس کی نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کثیر السفر کیا ہوتا ہے؟ کثیر السفر وہ اس انسان کو، اس بندے کو کہا جاتا ہے جو ہفتے میں 3 دن مسلسل سفر میں رہتا ہے، تو اس کو کثیر السفر یعنی ہر مہینے میں ہفتے کے جو اس میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، ہر ہفتے میں 3 دن سفر پہ رہتے، چاہے وہ سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ تجارت کے لیے جاتا ہے، یا اکثر اوقات یہ ہمارے جو ڈرائیور حضرات لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ بھی اپنی نماز پوری پڑھیں گے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، ڈرائیور ہے، جو ڈرائیوری تو کرتا ہے لیکن وہ 44 کلومیٹر کے اندر یعنی 40 میٹر کراس نہیں کرتا، یعنی 22 کلومیٹر کا سفر ہے، یعنی آنے جانے کا 44 کرنا ہے نا، 22 کلومیٹر کے اندر یہ اپنے کام کاج کرتا رہتا ہے، سامان اٹھا کے ادھر ادھر کرتا رہتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ اس 44 کلومیٹر جو ہے آنے جانے کا، یعنی 22 کلومیٹر ایک طرفہ جو ہے یہ سفر کراس کر جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ اگر وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو کہا گیا ہے کہ وہ نماز وہاں قصر کرے گا، اس کی نماز پوری نہیں، کیونکہ وہ کبھی کبھار ایسا کرتا ہے، ورنہ ہفتے میں 3 دن 4 دن 5 دن جو ہے وہ سفر اس کا جو ہوتا ہے وہ 22 کلومیٹر کے اندر ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ نماز جب اندر ہوگا تو اس کی نماز تو کامل ہے، کیونکہ وہ 44 کلومیٹر آنے جانے کا نہیں ہوا تو اس کی نماز پوری ہوگا۔ ہاں کبھی کبھار اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سفر کراس کر جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی نماز قصر ہوگی، نماز پوری نہیں پڑھے گا۔ اب آخری شرط یہ ہے کہ جو اپنے وطن سے سفر پر نکلا ہے وہ اپنے سفر سے حد ترخص کراس کر کے، جب حد ترخص کراس کر جائے گا تب اس کی نماز قصر ہوگی۔ مثلا ایک شخص ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے اور حد ترخص تک نہیں پہنچتا، اس کی نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، تو حد ترخص کے اندر وہ اپنی نماز پوری پڑھے گا۔ ہاں جب حد ترخص کراس کر جائے گا تب اس کی نماز قصر ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حد ترخص کیا ہوتا ہے؟ حد ترخص یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے شہر سے باہر نکلتا ہے، اتنا دور چلا جائے کہ وہ اپنے شہر کی دیواروں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو دور سے نہ دیکھ سکے اور نہ ہی اس کو اپنے شہر والے دیکھ سکیں، اس کو حد ترخص کہا جاتا ہے۔ جو بندہ حد ترخص کے اندر ہے اس کی نماز کامل ہے، جب وہ حد ترخص کراس کرے گا تو اس کی نماز شکستہ یا نماز قصر ہو جائے گی۔ یہ تھا یہ نماز مسافر کی 8 شرائط تھیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی مومن کو سوال ہو تو ہم حاضر خدمت ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔